قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی. ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ. یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا. آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا. حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا. اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے. اس نے کہا میں نے بولی دینی. ابو جہل نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے. بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو. بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں. شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں. شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو. جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب. کوئی پاس نہ آیا. وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان. وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا. آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال. تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے. جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت. ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے. وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی. حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں. فرمایا چل نہ. حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا. ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے. حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں. اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں. حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس. تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے. سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے. حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب. وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے. اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی. کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے. وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی. ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی. وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے. اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے. 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے. اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی.
میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, برچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جب پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے, تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہا پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی, تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا, کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے, فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لے میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, کتنے ہاتھ, 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پہ سندا کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے ہیں, دوڑے آئے.
یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے۔ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازہ رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتا دنیا داری کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں،
اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے یہ طریقہ درست ہے. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ. وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدیّ. فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟